اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، عرب کی ٹریڈیشن میں طلاق دینے کا یہ ایک ذریعہ بھی تھا کہ تو میرے لیے ایسی حرام ہے مجھ پہ جیسے میری ماں حرام ہے، یا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے مجھ پہ. تو اس حوالے سے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو، سنن ابی داؤد کے اندر اس کی ڈیٹیل آتی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً آتی ہے. انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیا کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. اور وہ پھر صحابیہ جو ہے وہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں، یہ تو زمانے جاہلیت میں تو اس سے طلاق مراد لی جاتی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کدھر جاؤں گی؟ تو اب نبی علیہ السلام ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا، تو آپ انتظار میں تھے کہ وہی آئے جس میں مجھے بتایا جائے. تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو وہ بار بار صحابیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تکرار کر رہی ہے، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہی تھی. تو وہ جھگڑے کو عربی میں کہتے ہیں مجادلہ. تو اب نبی علیہ السلام خاموش ہیں. اسی دوران قرآن کی آیات نازل ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکوے کیے جا رہی تھی. واللہ یسمع، جبکہ اللہ سن رہا تھا. تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو کو. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم بھی نازل فرمایا. یہ تھی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. اور یہ یعنی بڑی آؤٹ سپوکن عورت تھی. یہ حضرت عمر کے دور میں بھی سیدھا، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جا کے نا یعنی معاملات کو ڈسکس کیا کرتی تھی. اور جب کہ بڑے بڑے صاحب کی جرت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، جب یہ جاتی تھی نا گفتگو کرنے کے لیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صاحب کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، مجھے اس کی بات سننے دو، کیونکہ اس کی بات تو اللہ نے بھی سنی ہے عرش کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانس کیا ہے. یعنی اس عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے، تو میں بھی اسے پروٹوکول دوں گا کہ جب اپنے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آئی، نبی علیہ السلام سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریکویسٹ سنی ہے اور اس کے اوپر رسپانس کیا ہے، تو میں کیا ہوں کہ اس کی بات نہ سنوں. تو یہ بڑی یعنی کریٹیکل خاتون تھی اور ان کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. یہ پورا واقعہ آپ کو سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ملے گا، اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ مل جائے گا. تو وہ پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھی اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس سے پہلے آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے. یہ زہار کا کفارہ. اور اگر غلام آزاد نہ کر سکو تو 60 مسلسل روزے رکھنے، اور اگر وہ نہ کر سکو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. وہی جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، جو میاں بیوی کے تعلق سے روزہ ٹوٹ جائے.